انسان کتنا طاقتور ہے، اس نے ایسی چیز بنا دی جو خلا سے بھی نظر آتی ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز کارنامہ، دنیا کا سب سے لمبا ڈھانچہ جس میں لاکھوں انسانوں کے خون، پسینے اور آنسو شامل ہیں، جس میں فخر کے ساتھ ساتھ ظلم بھی شامل ہے، یہ دیوار چین کی کہانی ہے۔ 2700 سال پہلے جب چین کی سرزمین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی اور ہر ریاست اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے دیواریں بناتی تھی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں۔ اصل کہانی تب شروع ہوئی جب 259 قبل مسیح میں ایک شہزادہ پیدا ہوا جس کا نام چن شی ہونگ تھا۔ یہ شخص تاریخ کا سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ بننے والا تھا۔ جب چن شی نے پوری چین کو فتح کر لیا اور خود کو پہلا شہنشاہ قرار دیا تو اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ شمال کی طرف سے آنے والے منگول حملہ آوروں کا تھا۔ یہ جنگجو قبائل مسلسل چین پر حملے کرتے رہتے تھے اور انہیں روکنا ضروری تھا۔ چن شی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے تمام چھوٹی دیواروں کو ملا کر ایک عظیم دیوار بنانے کا حکم جاری کیا۔ لیکن یہ کام کتنا مشکل تھا، آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اگر ہم ایسی دیوار بنانا چاہیں تو برسوں لگ جائیں گے۔ اس وقت تو صرف انسانی ہاتھ اور بنیادی آلات تھے۔ اس عظیم کام کے لیے لاکھوں مزدور، سپاہی اور کسان اور قیدی استعمال کیے گئے۔ یہ دیوار بنانے کا کام اتنا خطرناک تھا کہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہر ایک میل دیوار کے لیے 1000 آدمی مر جاتے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ دیوار کتنی لمبی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چند 100 کلومیٹر ہوگی تو آپ غلط ہیں۔ دیوار چین کی کل لمبائی 21,196 کلومیٹر۔ یہ اتنی لمبی ہے کہ اگر آپ اسے سیدھا کریں تو یہ زمین کا نصف چکر لگا سکتی ہے۔ اس کی اونچائی 6 سے 14 میٹر تک ہے اور چوڑائی اتنی کہ 5 گھوڑے ساتھ دوڑ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ اس دیوار کو بنانے میں کتنی جانیں گئیں۔ تاریخ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس دیوار کو بناتے وقت مرے تھے۔ یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اگر آج کی کل آبادی سے موازنہ کریں تو یہ ایک بڑے شہر کے برابر۔ مزدوروں کو اتنی سخت محنت کرنی پڑی تھی کہ وہ کام کرتے کرتے دم توڑ دیتے تھے اور انہیں دیوار کی بنیادوں میں ہی دفن کر دیا جاتا۔ دیوار بنانے کا طریقہ بھی حیرت انگیز تھا۔ مختلف علاقوں میں مختلف مواد استعمال ہوا، کہیں پتھر، کہیں مٹی، کہیں بانس اور کہیں لکڑی۔ یہ سب سے دلچسپ بات ہے کہ دیوار کو مضبوط بنانے کے لیے چاول کے آٹے کا استعمال کیا گیا تھا۔ جی ہاں، چاول کا آٹا پانی میں ملا کر ایک خاص قسم کا سیمنٹ بنایا جاتا تھا جو پتھروں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 8 سے 400 سال پہلے منگ خاندان کے دور میں اس دیوار کو دوبارہ بنا دیا گیا۔ جو دیوار آج ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر اسی وقت کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ دیوار بنائی گئی تھی وہ کبھی پورا نہیں ہوا۔ منگول حملہ آور اکثر دیوار کے پہرے داروں کو رشوت دے کر اندر داخل ہو جاتے تھے یا پھر دیوار کے کمزور حصوں سے گزر جایا کرتے تھے۔ آج یہ دیوار دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، لیکن یہ دیوار خطرے میں بھی ہے۔ موسمی تبدیلیاں، زلزلے اور انسانی لاپرواہی کی وجہ سے اس کا 1/3 حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ کچھ حصے تو اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ صرف ملبے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ سب سے دلچسپ افسانہ یہ ہے کہ دیوار چین خلا سے نظر آتی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ خلا میں جانے والے خلا بازوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ دیوار خلا سے بالکل نظر نہیں آتی۔ یہ صرف افسانے ہیں جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ دیوار چین کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اپنے عزم اور محنت سے کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ عظمت کے پیچھے کتنا ظلم اور تکلیف چھپی ہوتی ہے۔ آج جب آپ دیوار چین کی تصاویر دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی ہر اینٹ میں کسی انسان کا خون شامل ہے، ہر پتھر میں کسی کا درد چھپا ہوا ہے۔ یہ دیوار صرف چین کی میراث نہیں
بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ عظمت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔